بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین خیر المعین صلی اللہ علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اللهم صل على محمد ولا يخفى اعتبار الفحص بالتخيير العقلي أيضا بعين ما ذكر في البراءة فلا تغفل. بحث سے خاتمے میں اور خاتمے میں شرائط الاصول بیان کرنا چاہ رہے تھے، تو احتیاط کی جو شرط ہے وہ بھی بیان کر دی، اور اصل برات عقلیہ ہو یا نقلیہ ہو اس کی بھی شرط بیان کر دی. باقی ایک اصل رہتی ہے اصل تخییر کہ جب محظورین کا مورد ہوتا ہے تو اس کی کیا شرط ہے. کہتے ہیں کہ اس کی بھی وہی شرط ہے کہ جو برات عقلیہ کی ہے. برات عقلیہ کے لیے عرض کیا تھا کہ وہاں فحص کرنا ضروری ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی حجت ہو. ہاں بالکل یاس ہو، ناامید کا مرحلہ آ جائے تو پھر یہ موضوع متحقق ہوگا کہ اب کوئی بیان نہیں ہے، تو اکا بلا بیان کا بھی ہو جاتا ہے. ہاکذا تخییر عقلی جب محظورین کا مورد ہوتا ہے کہ یہ واجب ہے یا حرام ہے، تو رأساً اور بدایتاً ہم ایسے ہی کیا ہے وہ تخییر کا حکم نہیں لگائیں گے، لیکن پہلے ہم فحص کر لیں گے کہ ممکن ہو کہ کسی ایک طرف کیا ہے کوئی مرجحات میں سے کوئی ایک مرجح ہو. ہاں اگر ہم یاس کے مرحلے میں داخل ہو جائیں، کسی کیا ہے مرجح پر ہمیں کیا ہے دسترسی نہیں ہوئی، تو پھر ہم تخییر عقلی جاری کریں گے. اس کو ملاحظہ فرمائیں، بعد میں تبعات پڑھتے ہیں. ولا یخفا اور مخفی نہ رہے کیا اعتبار الفحص فی تخییر العقلی ایضاً کہ معتبر ہے فحص کرنا تخییر عقلی میں بھی یعنی جس طرح بعین ما ذکر فی البراءۃ، جس طرح کہ برات میں یہ گزر چکا ہے کہ وہاں فحص کیا ہے ضروری ہے، تو یہاں تخییر عقلی میں بھی فحص معتبر اور ضروری ہے. فلا تغفل. ولا بأس بصرف الكلام في بیان بعض ما للعمل بالبراءة قبل الفحص من الطبیعة والاحکام. اب بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص برات جاری کرتا ہے بدون الفحص، مثلا ایک شخص ہے جاہل مقصر ہے، قاصر نہیں مقصر ہے، یعنی اگر کہیں جائے مثلا کہیں حجت کی طرف دلیل کی طرف جا سکتا ہے، ممکن ہے، لیکن ایسے ہی کیا ہے برات جاری کر دیتا ہے، تو اب اس کے کیا ہے نتائج کیا نکلیں گے، اس کے لیے کوئی پاداش، کوئی عقوبت، مواخذہ ہے یا نہیں ہے. برات کا جاری کرنے سے یہ بری ذمہ ہو جاتا ہے. کہتے ہیں کہ ہم دو مرحلوں میں بحث کریں گے. ایک ہے تابعہ کے حوالے سے کہ اس کی کیا پاداش اور کیا عقوبت ہے یا نہیں ہے، اور ایک بحث کریں گے کہ اس نے جو عمل انجام دیا ہے وہ کافی ہے یا اس کے لیے اعادہ واجب ہے، دوبارہ انجام دینا ضروری ہے. تو جہاں تک تبعہ کا مسئلہ ہے، یعنی اس پر کیا لازم آ رہا ہے، مواخذہ اور عقوبت لازم آ رہا ہے یا نہیں، تو کہتے ہیں کہ ہم بحث کریں گے واجب کے دو حصے کرتے ہیں. ایک کہتے ہیں واجب جو کہ مطلق ہوتا ہے، ایک جو ہوتا ہے واجب مشروط ہوتا ہے. پہلے ہم جواب دیتے ہیں واجب مطلق کے حوالے سے. تو اس شخص نے کیا ہے برات جاری کر دی ہے، کہا کہ مجھ پر کوئی مسئلہ واجب نہیں ہے، اور واقع میں اس نے کیا ہے مخالفت کر دی ہے.
یا مخالفت نہیں ہوئی، دونوں صورتوں میں ہم بحث کریں گے۔ تو مشہور کا یہ نظریہ ہے کہ اگر اس نے برات جاری کر دی ہے اور واقع میں مخالفت ہو گئی ہے، اس نے ایک حکم واقعی کی کیا کی ہے؟ مخالفت کر دی ہے، تو اس صورت میں اس کو عقوبت ہوگی۔ اگر واقع میں وہ تکلیف نہیں ہے، اس کے لیے واجب نہیں تھا، تو اس کے لیے کوئی عقوبت نہیں ہوگی۔ عقوبت ہو تو کس چیز پر ہو؟ ٹھیک، اس نے کہا تکلیف نہیں ہے مجھ پر، برات جاری کر دی ہے اور واقع میں بھی نہیں نکلی تکلیف، تو کوئی عقوبت نہیں ہوگی مشہور کے نزدیک۔ لیکن اس صورت میں تکلیف، اگر واقع میں بھی تکلیف واجب ہے اور اس نے برات جاری کر دی، نہیں مجھ پر کوئی واجب وغیرہ نہیں ہے، اور برات جاری کر دی، واقع میں تو واجب تھا، اس کی مخالفت ہو گئی ہے، تو اس صورت میں کہتے ہیں کہ اس پر عقوبت مواخذہ ہوگا۔ دلیل اس کی یہ دیتے ہیں کہ اگرچہ حین المخالفت، جب اس سے وہ مخالفت ہو رہی تھی، اسے تو پتہ نہیں تھا کہ میرے لیے واجب ہے، علم میں نہیں تھا، تو یہ مخالفت ان غفلتاً ہوئی ہے، پتہ نہیں تھا کہ میرے اوپر ایک واجب ہے کہ جس کا انجام دینا ضروری ہے۔ اگر پتہ ہوتا تو وہ انجام دیتا، اب یہ تو جاہل ہے، اسے پتہ نہیں کہ میرے اوپر تکلیف ہے یا نہیں ہے، لیکن یہ تو بعد میں پتہ چلا کہ مسئلہ اس کے اوپر کیا ہے، وہ ایک تکلیف واقعی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اگرچہ حین المخالفت یہ غافل تھا، اس پر خطاب نہیں تھا، لیکن یہ مخالفت کی جو انتہا ہے وہ اس اختیار کی طرف ہے۔ ہم روزمرہ میں کیا کہتے ہیں؟ جو مثلا جاہل ایک مقصر ہوتا ہے، اس کی ہم تنبیہ اور سرزنش کرتے ہیں کہ بھائی آپ کو جب ایک احتمال ہے کہ حکم احکام ہیں شریعت میں، تو آپ یہاں علماء ہیں، فلاں ہیں، آپ ان کی طرف رجوع کرتے، آپ کو بتا دیتے۔ مثلا یومیہ میں سے کوئی غسل ہے یا کوئی واجبات ہیں، کوئی یہ صحیح طرح مثلا انجام نہیں دیتا یا بالکل سرے سے انجام نہیں دیتا، تو ہم اسے کہتے ہیں کہ بھائی آپ کیوں اس سے لاپرواہ ہو اور کیوں آپ یہ فلاں فعل انجام نہیں دیتے؟ بھائی ابھی آپ نے بتایا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، تو کیوں آپ کیا ایک ایسے علاقے میں رہتے ہیں دور دراز کے، کہیں کوئی وسیلہ ہی نہیں ہو کسی سے پوچھنے کے لیے؟ نہیں، آپ کے لیے تمکن تھا، اختیار تھا، آپ جاتے کسی سے مثلا دلیل و حجت آپ مانگ سکتے تھے، پوچھ سکتے تھے، لیکن آپ نے اپنے آپ کو عمدن کأنہ مخالفت میں ڈال دیا ہے۔ تو یہ جو مخالفت ہے، اس کی انتہا جو ہے وہ ایک اختیار کی طرف پلٹتی ہے، لہذا اس کو عقوبت کرنا درست ہے۔ لیکن آگاہ خون دوسری صورت میں بھی کہتے ہیں کہ اس کو عقوبت ہوگی، کہ جب اس نے کیا ہے، واقع میں تکلیف نہیں ہے، اس نے کیا مجھ پر واجب کوئی نہیں ہے اور واقع میں بھی کوئی واجب نہیں نکلا، تو اب اس کو عقوبت کیوں ہوگی؟ آگاہ خون کہتے ہیں کہ اس تجری کی بنا پر، یہ بحث قطع میں آگاہ خون نے کیے، وہاں پہ مختلف مبانی اور مختلف اقوال ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ تجری پر عقاب ہے، بعض کہتے ہیں کہ عقاب نہیں ہے۔ تجری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مثلا ایک شخص کیا ہے، یا تو قطع ہوتی ہے یا مثلا اسے کیا احتمال ہوتا ہے کہ یہ ایک تکلیف ہے، ٹھیک، تو اگر واجب ہے، اس کو یقین ہے کہ یہ واجب ہے، انجام نہیں دیتا، تو کہتے ہیں کہ اگر قطع ہے کہ واجب انجام نہیں دیتا، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ یہ واجب نہیں تھا، تو اس وقت جب اس کو قطع تھی کہ یہ یقین کہہ رہا تھا کہ یقین سے کہ یہ واجب ہے، لیکن اس کو ترک کیا، نہیں انجام نہیں دوں گا، لیکن بعد میں پتہ چلا تو واجب تھا ہی نہیں واقعا، تو اس سے کہتے ہیں کہ اس نے تجری کی ہے۔ ہاکذا احتمال کی صورت میں بھی کیا ہے کہ احتمال دے رہا ہے کہ مثلا واجب ہو سکتا ہے، میں کسی سے پوچھ لوں
نہیں چھوڑ دو، یہ عدم مبالات کرتا ہے، کوئی پرواہ نہیں کرتا شریعت اور احکام کی، تو کہتا کہ نہیں بس میں انجام نہیں دیتا، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ واقعاً کیا ہے وہ واجب بھی نہیں تھا، لیکن کیونکہ اس نے کیا ہے کہ تجری کی ہے اور مولا کی مخالفت پر کأنہو کیا آمادہ تھا، تو اس بنا پر کیا اس کو عقاب ہوگا، اس کو ملاحظہ فرمائیں۔ ولا باس، اور کوئی حرج نہیں ہے بصرف الکلام کہ ہم کلام کو پھیر دیں، فی بیان اس بیان میں کہ بعض ما للعمل بالبراءت، بعض وہ چیزیں کہ اگر کوئی شخص برات پر عمل کرتا ہے قبل الفحص، فحص سے پہلے، تو بعض کیا عمل کوئی اگر کرتا ہے برات پر کیا اس پر عارض ہوتی ہیں، من التبعات والاحکام، یہ ما للعمل ما کے لیے بیان ہے کہ اس عمل بالبرات پر کیا چیزیں مترتب ہوں گی، وہ من التبعات یعنی طبیعت کہتے ہیں وہ اس کے جو آثار ہیں، نتائج ہیں، کیا اس کے نتائج مترتب ہو رہے ہیں عمل بالبرات پر قبل الفحص، والاحکام اور احکام کیا مترتب ہو رہے ہیں، تو دونوں ہم جیسے بحث کریں گے کہ طبیعت سے یعنی عقوبت سرزنش وغیرہ ہے اس کے لیے یا نہیں، والاحکام سے بحث ہوگی کہ دوبارہ عمل انجام دینا واجب ہوگا یا نہیں ہوگا اس حوالے سے۔ اما طبیعتوں، پہلی بحث ہم طبیعت سے کرتے ہیں، فلا شبہۃ فی استحقاق العقوبۃ علی المخالفۃ فیما اذا کان ترک التعلم والفحص مؤدیا الیہا، تو اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ جو شخص مکلف ہے کہ یہ مستحق ہے عقوبت کا علی المخالفت، اس صورت میں کہ جب اس کو واقع مخالفت ہوئی ہے، یعنی واقع میں واجب تھا اس نے کیا ہے ترک کیا ہے، فیما اذا کان ترک التعلم والفحص، اس صورت میں کہ جب اس کا ترک تعلم اور فحص مؤدین باعث بنے ہیں، اس کو لے گئے ہیں الیہا الی المخالفت کی طرف، یعنی ترک تعلم کی وجہ سے مخالفت ہوئی ہے، ورنہ اگر یہ تعلم کرتا کسی مثلا عالم سے پوچھ لیتے تو اس کو پتہ چل جاتا اس واجب کا، لیکن اس نے کیا ہے وہ ایک سستی کا اظہار کیا، کچھ ترقی افاس وغیرہ کیا ہے، تو اس طرح اس سے واجب چھوٹ گیا ہے۔ فَإِنَّهَا وَإِنْ كَانَتْ مَغْفُولَةً حِينَهَا وَبِلَا اخْتِيَارٍ، کہنے کوئی کہنا چاہتا ہے کہ بھئی اسے کیوں عقوبت دی جا رہی ہے، لا شبہۃ فی استحقاق العقوبت کیوں ہے، جبکہ مخالفت تو عمدن تو نہیں ہوئی ہے، اسے عمدن اگر معلوم ہوتا کہ یہ واجب ہے اور ترک کرتا تو پھر آپ کہتے کہ ٹھیک ہے، اسے تو پتہ ہی نہیں تھا، فقط اتنی سی سستی کی کہ کسی سے پوچھا نہیں، ہاں اسے معلوم نہیں تھا کہ واجب ہے، لہذا علم بالواجب نہیں تھا اسے، کہتے ہیں کہ فَإِنَّهَا یہ جو مخالفت ہے، وَإِن كَانَتْ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ یہ جو مخالفت ہے مغفولتاً حین المخالفت، یعنی مخالفت کے وقت وہ مخالفت سے ہی کیا ہے غافل تھا کہ میں مخالفت کر رہا ہوں، وہ بلا اختیار نو اختیار سے نہیں تھی کیونکہ اسے پتہ نہیں تھا، لیکن پھر بھی عقوبت ہوگی، اور ہم نے اوپر کہا کہ لا شبہت ہے، کیوں، الا انہا یہ جو مخالفت ہے یہ منتہیۃ الی الاختیار، صحیح بات ہے کہ ہین المخالفت وہ مخالفت سے ہی غافل تھا، لیکن اس کی مخالفت منتہی ہوتی ہے اختیار کی طرف، یعنی ہر ایک کہہ سکتا ہے کہ بھئی آپ کے اختیار میں تھا، آپ تعلم کرتے، آپ ظاہر قاصر تو نہیں کہ ایک دور دراز علاقے میں رہتے ہوں، نہیں، آپ ماشاءاللہ علماء کے شہر میں رہتے، آپ تھوڑا سا کسی عالم سے رجوع کرتے آپ کو پتہ چل جاتا، وَهُوَ كَافٍ فِي صِحَّةِ الْعُقُوبَاتِ، اور ایسی مخالفت کے جس کی انتہا اختیار پر ہو، ٹھیک، یہ کافی ہے فی صحت العقوبات عقوبت کے درستگی کے لیے،
بل مجرد ترکہما کاف فی صحتها وإن لم يكن مؤديا إلى المخالفات. بل مجرد ترکہما، مجرد ترک تعلم والفحص یہ کافی ہے فی صحت العقوبت. وَإِن لَمْ يَكُنْ مُؤَدٍّ إِلَى الْمُخَالَفَةِ، یہ آخوند والا نظریہ کہ کیونکہ دو طرف تھے، ایک ہو سکتا ہے کہ واقع میں مخالفت واقع ہوئی ہے، ایک واجب واقع میں تھا اور اس نے انجام نہیں دیا تو وہاں تو صحیح مخالفت ہو گئی ہے، اور مشہور بھی کہتے ہیں کہ یہاں عقاب ہونا چاہیے. لیکن اس صورت میں کہ جب واقع میں واجب تھا ہی نہیں، پھر بھی کیا ہے اس کو عقاب دینا چاہیے. تو یہ اس صورت میں کیوں؟ آگاہ کہتے ہیں کہ بل مجرد ترکہما، محض تعلم اور فحص کو ترک کرنا یہ بھی کافی ہے فی صحت العقوبت کے لیے. وَإِن لَمْ يَكُنْ مُؤَدِّيًا إِلَى الْمُخَالَفَةِ، اگرچہ ترک تعلم اور فحص کیا ہے یہ مؤدی اور باعث نہ بنے مخالفت کے، پھر بھی اس کے لیے کیا ہے عقاب دینا درست ہے. ما احتمالی، ما احتمال، اور اس کو احتمال ہے کہ یہ تعلم کو ترک کرے گا یا فحص کو ترک کرے گا تو ہو سکتا ہے میں مخالفت میں پڑ جاؤں. اس احتمال کی وجہ سے بھی اس کو عقاب دیا جائے گا. کیوں؟ لأجل تجری کی وجہ سے، وعدم المبالات بہا، اور مخالفت کے لیے کیا اس نے کوئی پرواہ نہیں کی، لاؤبالی سے کام لیا ہے. نعم یشکل فی الواجب المشروط والمؤقت ولو ادى ترکهما قبل الشرط والوقت الى المخالفت بعدهما فضلا بعد، اما اذا لم يؤد الیها حيث لا يكون حينئذ تکلیف فعلی اصلا. واجب مشروط والمؤقت میں تھوڑا کہتے ہیں کہ اشکال ہے کہ آیا ترک تفحص اور ترک تعلم کی وجہ سے کیا ہے اب اس کو واجب مشروط یا مؤقت چھوٹ گیا ہے، انجام نہیں پایا، مثلا مخالفت ہو گئی ہے، اب عقاب ہوگا اس پر یا عقاب نہیں ہوگا. تو یہاں کہتے ہیں تو ایک اشکال ہے کہ ہو سکتا ہے عقاب نہ ہو. اب یہاں اشکال بیان کرتے ہیں کہ عقاب نہ ہونے کے لیے کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ جو تعلم ہے یا تفحص ہے، مثلا کیونکہ ہماری بحث ہے واجب مشروط میں اور واجب مؤقت میں، اس کا زمانہ تب شروع ہوگا جب وہ شرط ہوگی، شرط کے بعد وہ واجب ہوگا اور شرط سے پہلے نہیں ہوگا. وہکذا موقت میں وقت کے بعد وہ واجب ہے، وجوب کا زمانہ ہے، اور اس سے پہلے نہیں. تو کہتے ہیں کہ جب اب شرط نہیں ہے، وقت نہیں ہے، تو وجوب فعلیت میں نہیں ہے کہ جس وجوب سے ایک وجوب مترشح ہو کے تعلم اور تفحص پہ آ کر گرے اور اس پر کیا تعلم اور تفحص واجب ہو جائے مقدمی طور پر. نہیں، مثلا ابھی شرط نہیں آئی ہے تو یہ آزاد ہے، کوئی وجوب نہیں ہے، تو میں فحص کر لوں، تعلم کر لوں، کیوں کر لوں، میرے لیے واجب ہی نہیں ہے. اب اگر شرط آ جاتی ہے، وقت آ جاتا ہے، تو اس صورت میں کیا ہے وہ اس واجب سے ہی غافل ہے. واجب ہے مثلا لیکن وہ واجب سے کیا ہے غافل ہے. یا مثلا ہم کہیں کہ اگر اسے ایک واجب کی مثلا کہیں کہ علم بھی ہو جائے لیکن اب وہ زمانہ اس کا چھوٹ جاتا ہے یا ختم ہو جاتا ہے، مثلا حج کا زمانہ ہے تو قبل شرط ہم کہیں مثلا اس کا کوئی اس پر نہیں ہے. اگر جیسے ہی اس کا زمانہ آ جاتا ہے انجام دہی کا کہ ابھی مثلا لبیک کی آوازیں آ رہی ہیں تو اب تو یہ ماشاءاللہ دور دراز علاقے میں اب یہ کیسے انجام دے سکتا ہے. یا مثلا اگر صلات کے لیے کہیں تو وہ کیسے انجام دے سکتا ہے، اس نے کوئی تعلم ہی نہیں کیا، وقت تو ہے مثلا
لیکن اب کیسے وہ تعلم کر سکتا ہے؟ یا تو اس کی طرف اصلاً متوجہ نہیں ہے، سرے سے غافل ہے، تو دونوں صورت میں یعنی اس کے لیے کوئی وجوب تعلم نہیں ہے، نہ قبل الشرط نہ بعد الشرط، دونوں صورتوں میں اس کے لیے کوئی وجوب نہیں ہے۔ اور دونوں صورتوں میں چاہے واقع کی مخالفت اور حقیقت میں کہ واجب کی مخالفت کی ہو یا اس سے لازم آ رہی ہو مخالفت یا لازم نہ آ رہی ہو، دونوں صورتوں میں اس کے لیے کوئی واجب وجوب تعلم نہیں ہے، وجوب فحص نہیں ہے۔ تو اس کا بعد میں جواب عرض کرتے ہیں۔ نعم، یعنی اوپر والا جو جواب تھا وہ مطلق واجب میں تھا جو کہ مقید اور مشروط نہیں تھا۔ نعم، اشکال کیا جاتا ہے فی الواجب المشروط والمؤقت، واجب مشروط اور مؤقت میں، ولو ادّا ترکہما، اگرچہ ان کا ترک کرنا واجب مشروط کا یا مؤقت کا، قبل الشرط والوقت، ٹھیک، شرط سے پہلے اور وقت سے پہلے، ترک تعلم، ترک ہوما یعنی ترک تعلم، نہ کہ واجب مشروط موقع، یہ غلط تھا، بلکہ ترک ہوما یعنی ترک تعلم اور ترک فحص۔ ترک تعلم اور ترک فحص جو ہے قبل شرط والوقت، یہ موجب بنے، ادا یعنی موجب بنے الی المخالفت، مخالفت کا، بعدہما یعنی بعد شرط والوقت، یعنی اس نے تفحص کو ترک کیا ہے، تفحص عن الشرط، تفحص مثلا واجب المشروط والمؤقت کو کیا اس نے ترک کیا ہے، تعلم اور تفحص نہیں کیا، تو یہ ترک تفحص، ترک تعلم اگر کسی سے پوچھ لیتا کہ واجب مشروط ہے، واجب مؤقت ہے، تو اسے پتہ چل جاتا، لیکن اس نے کیا ہے وہ تعلم کو ترک کیا ہے۔ تو جیسے اس نے ترک کیا ہے تو یہ باعث بن رہا ہے کہ واجب مشروط کو اپنے شرط والے زمانے میں کیا ہے فوت کر دے، اس سے ضائع ہو جائے، اور واجب مشروط یا واجب موقت اپنے وقت میں اور اپنے شرط میں کیا ہے اس کی مخالفت لازم آ رہی ہے۔ ولو ادا ترکہما قبل الشرط والوقت الی المخالفت، اگرچہ ترک تعلم اور فحص کیا ہے یہ موجب بن رہے ہیں مخالفت کے، مخالفت کب؟ بعدہما، بعد الشرط و بعد الوقت، فضلا عما اذا لم یؤد الیہا، چہ جائے کہ ہم بحث کر لیں اس صورت میں کہ اذا لم یؤد الی المخالفت، یعنی ہمارا اشکال جو ہے اشکال عقوبت اس صورت میں ہے کہ جب اس نے کیا ہے ترک تعلم کیا ہے، اور ترک تعلم سے کیا ایک واجب واقعی حقیقی سے چھوٹ گیا ہے۔ اس صورت میں جو اشکال ہے کہ اسے عقوبت کیوں دی جا رہی ہے، پختہ اشکال ہے، اور پختہ مزید اس صورت میں ہے کہ جب واقع میں واجب ہی نہیں ہے، تو اس صورت میں اشکال اور ہی زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ فضلاً یعنی کہتے ہیں کہ چہ جائے کہ ہم اس صورت میں بحث کریں کہ اما اذا لم یؤد الیہا، جب ترک تعلم، ترک فحص موجب اور باعث نہیں بنتے مخالفت واقعیہ کا، تو اس صورت میں عقاب کا نہ ہونے والا اشکال اور ہی زیادہ مضبوط ہے۔ تو اب یہ ہے اشکال، کیسا اشکال؟ یہ تو کانہ مورد بتا دیا، ٹھیک، تو کہتے ہیں کہ مثلا حیث لا یکون حینئذ، وہ اشکال اس وجہ سے ہے کہ اس کو کیوں عقاب دیا جائے گا؟ حیث لا یکون حینئذ، یعنی حین ترک تعلم و ترک فحص، لا یکون حینئذ تکلیف فعلی اصلا یعنی مطلقاً اس کے لیے تکلیف نہیں ہے، اصلاً یا مطلقاً اس کی وضاحت آگے آ رہی ہے، یعنی وجوب تعلم، وجوب فحص اس پر ہے ہی نہیں، لا قبلہما وہو واضح، ٹھیک، قبل الشرط
یا قبل الوقت، واجب مشروط اور واجب موقت سے پہلے، اس کے لیے کوئی تکلیف نہیں ہے۔ نہ واجب مشروط فعلیت میں ہے کہ اس سے کیا ترشح ہو کہ وجوب تعلم اس پر آ جائے، نہیں، وہ واضح ہے۔ ولا بعدہما، نہ بعد شرط والوقت، اس کے بعد بھی کیا اس کے لیے کوئی تکلیف نہیں ہے کہ جو اسے کہے کہ آپ تعلم کر لیں اور تفحص کر لیں۔ وَهُوَ كَذَلِكَ، یہاں یہ بھی واضح ہے۔ کیوں واضح ہے؟ کہتے ہیں کہ لِعَدَمِ تَمَكُّنِ مِنْهُ، کیونکہ یہ متمکن اور قادر نہیں ہے اس واجب کے انجام دہی پر، بسبب الغفلت، کیونکہ وہ غفلت کا زمانے سے پتہ نہیں کہ مجھ پر واجب مشروط ہے یا واجب موقت ہے یا نہیں۔ اب کیا کیا جائے؟ تو یہاں کہتے ہیں کہ محقق اردبیلی اور صاحب مدارک کہتے ہیں کہ یہ جو وجوب تعلم اور وجوب تفحص ہے وہ وجوب غیری نہیں ہے، وجوب مقدمین کو اصل نہیں ہے کہ ایک واجب نفسی سے مترشح ہو کر اس کو وجوب ملے اور پھر کیا ہے وہ تعلم کر لے، تفحص کر لے، احکام کو سیکھ لے، نہیں، بلکہ تعلم الاحکام، تفقہ الاحکام کا وجوب نفسی ہے، ان کا یہ نظریہ ہے۔ اب اسے جو عقوبت دی جا رہی ہے وہ مخالفت واقعی کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ بنفس نفیس وجوب تعلم کی مخالفت کی وجہ سے اس نے تعلم نہیں کیا، احکام کو نہیں سیکھا۔ ولذا، اسی وجہ سے التجا المحقق الاردبیلی و صاحب المدارک قدس سرہما، التجا کس چیز کی طرف ملتجے ہوئے ہیں؟ الالتزام، کہ یہ دونوں بزرگوار ملتزم ہوئے ہیں بے وجوب تفقہ و تعلم نفسیاً تحیعیاً، کہ تفقہ اور تعلم جو ہے وہ وجوب نفسی تحیعی ہے، یعنی ان کو وجوب نفسی ہے، منتہا آمادگی کے لیے، ایک دوسرے واجبات کی آمادگی کے لیے۔ جب اس کو تعلم ہوگا تو پھر وہ ان احکام کو اور واجبات کو انجام دے سکتا ہے۔ لذا فتکون العقوبۃ علی ترک تعلم نفسہ لا علی ما ادعی الیہ من المخالفات، تو عقوبت جو اب اس کو ہوگی اب مکلف کو علی ترک تعلم نفسی، بذات خود تعلم کے ترک کرنے پر ہے، نہ کہ لا علی ما سے مراد وہی مخالفت ہے، لا علی المخالفت ادعی الیہ، یعنی جو ترک تعلم اس مخالفت کی طرف لے گیا ہے، من المخالفت یعنی یہ ما سے تبیین ہے۔ فلا اشکال حینئذ فی المشروط والمؤقت، لہذا کہتے ہیں کہ کوئی اشکال نہ کیا جائے حینئذ، اس صورت میں کہ جب تعلم تفقہ وجوب نفسی ہے، تحیعی ہے، تو اس صورت میں کوئی اشکال نہ کیا جائے فی المشروط والمؤقت میں، کہ بھئی مشروط و مؤقت میں اس کی مخالفت پر عقاب کیوں دیا جا رہا ہے؟ تو ہم کہیں گے کہ چونکہ تعلم احکام کا وجوب نفسی ہے، اس کی مخالفت پر عقاب دیا جا رہا ہے۔ وَيَسْهَلْ بِذَلِكَ الْأَمْرُ فِي غَيْرِهِمَا لَوْ صَعَبَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَلَمْ تُصَدِّقْ كِفَايَةَ الْانْتِهَاءِ إِلَى الِاخْتِيَارِ فِي اسْتِحْقَاقِ الْعُقُوبَةِ عَلَىٰ مَا كَانَ فِعْلًا مَغْفُولًا عَنْهُ وَلَيْسَ بِالْاخْتِيَارِ۔ کہ وہ جو پہلا جواب ہم نے دیا تھا واجب مطلق کا، مشروط اور مؤقت سے پہلے جو واجب تھا مطلقاً، تو ہم نے کہا تھا کہ چونکہ اگرچہ حین المخالفت وہ غافل تھا، لیکن چونکہ اس کی مخالفت منتہی ہوتی ہے اختیار کی طرف، جہل تقصیری تھی، قاصر تو نہیں تھا، ٹھیک، تو اس وجہ سے کیا ہے وہ اختیار، مخالفت کی انتہا اختیار پر تھا، اس پر تھی، لہذا عقوبت دینا اس پر درست ہے۔ تو اب یہ آخوند کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی شخص کے قلب پر یہ شاک ہو، گراں گزرے، مشکل گزرے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مخالفت جس کی انتہا اختیار پر ہو پھر بھی اس پر عقاب دیا جا رہا ہے، کہ میں قبول نہیں کر رہا، تو آخوند کہتے ہیں کہ بھلا اسی جواب کو لے لیں
یہ تعلم احکام وجوب نفسی تحیو ہیں، اسی کو آپ کیا ہیں، اسی پر کانے ہو جائیں اگر آپ وہ ہمارے اس جواب پر کیا کانے نہیں ہیں۔ یہ اسی کو بیان کرنا چاہتے ہیں۔ وَيَسْحَلُ بِذَلِكَ، اور آسان ہو جاتا ہے، بِذَلِكَ یعنی اس جواب کے ذریعے سے۔ کون سا جواب؟ جو کہ ابھی ہم نے دیا ہے کہ تعلم اور تفقہ وجوب نفسی ہے، اور بذات خود اسی کی مخالفت پر ایک آپ دیا جا رہا ہے۔ وَيَسْحَلُ بِذَلِكَ الْأَمْرُ فِي غَيْرِهِمَا، امر یعنی صورتحال کس میں؟ فی غیرہما، غیر مشروط والمؤقت میں، یعنی واجب مطلق میں، وہاں بھی صورتحال کیا ہے؟ وہاں جواب آسان ہو جاتا ہے اسی جواب سے۔ لو صعب علی احد، اگر کسی شخص پر کیا ہے مشکل ہو، ولم تصدق اور وہ تصدیق نہ کر لے، کیا؟ کفایت الانتہاء الی الاختیار، کہ ہم نے تو یہی کہا تھا کہ اس مخالفت کی انتہا اختیار کی طرف ہے، اگر وہ اس کو کافی نہیں سمجھ رہا، کفایت الانتہاء الی الاختیار کو وہ کیا ہے کافی نہیں سمجھ رہا، اس کی تصدیق نہیں کر رہا، الی الاختیار کس صورت میں؟ فی استحقاق العقوبت والے معاملے میں، علی ما کہ عقوبت دی جا رہی ہے مکلف کو، علی ما ایسے تکلیف واقعی پر کہ کان فعلاً مغفولاً عنہ، تو وہ جو تکلیف واقعی ہے فعلاً مغفولاً عنہ، اس سے مغفول تھی، وہ غافل تھا اس سے، ولیس بالاختیار، وہ اس کے اختیار میں نہیں تھی۔ تو لہذا اگر کسی شخص پر ہمارا وہ سابقہ جواب صعب گزرے اور اس کی وہ تصدیق نہ کر سکے تو یسل بذالک، تو یہ جو ابھی ہم نے جواب دیا ہے جو کہ موقع کے ارتبیل صاحب المدارک کا تھا، اسی سے ہم کہہ سکتے کہ آپ بھائی اسی پر بلا کیا ہے قناعت کر لیں۔ مثلا یہاں پر اگر واجب نفسی تحوی مانیں گے تو پھر عقاب کس چیز پر ہوگا؟ واقع کی مخالفت پر یا خود تعلم کی مخالفت پر ہوگا؟ خود تعلم کی مخالفت پر، واقع کی مخالفت پر نہیں ہوگا، اگرچہ واقع میں مخالفت کی اس نے، جی جی، وہ غفلت کی وجہ سے چھوٹ جائے گا عذاب۔ جی جی۔ صحیح۔ ولا يخفى انه لا يكاد ينحل هذا الاشكال الا بذلك او الالتزام۔ اب یہ آغا خون ایک اور رائے حل بیان کرتے ہیں۔ آغا خون کہتے ہیں کہ واجب مطلق اور مشروط میں ایک جواب تو ابھی آپ نے آغایوں سے سماعت فرمایا محقق ارطبیلی اور صاحب مدارک سے کہ وجوب تعلم نفسی اور تحیو ہے، اس کی مخالفت پر عقاب دیا جا رہا ہے، لیکن ایک اور میری طرف سے آغا خون کہہ رہے ہیں کہ جواب لے لیں۔ آغا خون کہتے ہیں کہ یہاں جو وجوب ہے، ٹھیک، وہ وجوب مطلق ہے مشروط اور مؤقت میں، مطلق اور معلق ہے، مطلق بھی ہے اور معلق بھی ہے۔ مثلا جس طرح کہ حج کا وجوب ہے، صوم کا وجوب ہے، صلاۃ کا وجوب ہے، مثلا یہ مؤقت ہیں یا اسی طرح ہیں، مثلا مشروط ہیں، تو ان کا وجوب مطلق ہے، یعنی ابھی سے ہے، ایسا نہیں ہے کہ رمضان شریف کے چاند دیکھنے کے بعد وجوب ہوگا، ابھی سے ہیں، ٹھیک۔ لہذا جب ابھی سے وجوب ہے، حج کا ابھی سے ہے، صلاۃ کا ابھی سے، جو کہ مغرب مثلا بعد میں کہ ابھی سے وجوب ہے، لیکن منتہا یہ کیا ہیں؟ معلق ہیں۔ تو جب وجوب ان کا ابھی سے ہے تو اسی سے مترشح ہوگا کہ آپ تعلم پر بھی وجوب آ جائے گا، تفقہ پر بھی وجوب آ جائے گا، لہذا ہمیں احکام سیکھنا واجب ہے کہ روزے کو کیا چیزیں کیا ہیں وہ اس کو نقض کرتی ہیں، توڑتی ہیں، حج میں کیا چیزیں ضروری ہیں کیا نہیں، وہ جتنے بھی احکام ہیں وہ ابھی سے سیکھنا واجب ہے، کیونکہ یہ وجوب مطلق ہے اور معلق ہے، تو لہذا وجوب تعلم پر وجوب آ جاتا ہے۔
لیکن کہتے ہیں کہ یہ مطلق اور معلق ایسا وجوب ہے، ایک انوکھا بیان کرنا چاہتے ہیں، ایسا وجوب مطلق اور معلق ہے کہ بقیہ جو مقدمات ہیں اس کو وجوب نہیں مل رہا، فقط کس کو وجوب مل رہا ہے؟ تعلم کو۔ مثلا مثال کے طور پر ابھی میں اور آپ ہیں، مثلا ہمارے لیے استطاعت نہیں ہے کہ استطاعت سے وجوب آ جائے، نہیں، آگاہ خود کہتے ہیں کہ پھر بھی ابھی سے وجوب ہے، ابھی سے وجوب ہے، تو ہم تعلم احکام ابھی کیا کر لیں گے؟ حاصل کر لیں گے کہ حج میں کیا چیزیں ہوتی ہیں، کیا کہاں سے شروع کرنا ہوتا ہے، احرام کیسے، طواف کیسے انجام دیا تھا، تمام جتنی بھی چیزیں ابھی سے سیکھ لیں۔ مستطیع نہیں ہے آگاہ، نہیں، آپ بھی واجب ہے مثلا، لیکن ایسا وجوب ہے کہ بقیہ مقدمات کیا ہیں، پاسپورٹ کا بنوانا، یہ وہ چیزیں جتنے بھی راحلہ سفر کی جو ہیں احتیاجات، وہ ابھی ان کو کیا ہے جمع کرنا یا ان کی آمادگی ضروری نہیں ہے۔ تو شارع مقدس نے ایسا وجوب قرار دیا ہے کہ فقط وہ وجوب تعلم احکام پر کیا ہے وہ بار ہو رہا ہے، باقی جو اس فعل حج یا خود وجوب کے لیے جو چیز مقدمہ ہیں ان کو، وجوب کے لیے جو مقدمہ ہیں ان کو مفروغ عنہ، یا اسے کہتے ہیں کہ ان کی تحصیل کو واجب قرار نہیں دیا۔ مثلا استطاعت ہے، یہ بھی شرط ہے، جب یہ ہوگی تو حج واجب ہوگا، ویلا حج واجب نہیں ہوگا۔ لیکن شارع مقدس نے کیا ہے احسان کرتے ہوئے یا مثلا امتنان اور دوسری وجوہات کی بنا پر کیا وہ ان کی تحصیل واجب قرار نہیں دی ہے، لہذا خود شارع نے جب ہمارے لیے امتنان کیا ہے فقط ایک چیز کے لیے وجوب قرار دیا، دوسری کے لیے واجب قرار نہیں دیا ہے، تو لہذا آگاہ خون کہتے ہیں کہ پس تعلم کو وجوب حاصل ہے تو تعلم کا حاصل کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی تعلم نہیں کرتا اور واجب مشروط یا موقت اس سے چھوٹ جاتا ہے تو اس کو عقاب بلا بیان نہیں ہے، یا اس کو یا عقاب درست ہے ازروی عقل، کیونکہ اس نے تعلم اس پر جو واجب تھا اس کی کوتاہی کی ہے، اس کو ملاحظہ فرمائیں۔ ولا یکفی انہ لا یکاد ینحل ھذا الاشکال الا بذلک، اور مخفی نہ رہے کہ ممکن ہی نہیں ہے لا یکاد ینحل ھذا الاشکال، یہ جو مذکورہ اشکال تھا واجب مشروط اور موقت میں وہ منحل نہیں ہو سکتا اصلاً الا بذالک، جو کہ محقق اردبیلی اور صاحب مدارک والا جواب ہے، یعنی وجوب تعلم نفسی تحیوی ہے، مگر اسی سے ہی رائے حل ہے۔ اول التزام، یا اگر میری طرف آپ رجوع کرتے ہیں تو میری طرف سے بھی ایک جواب عنایت فرمائیے، اول التزام بکون المشروط اول موقت، یا ہم اس بات کے ملتزم ہو جائیں کہ واجب مشروط یا واجب موقت یہ ان کا وجوب ایسا وجوب ہے کہ جو مطلقاً ہے ابھی سے ہے، منتہا یہ معلق ہے کسی شرط اور مثلاً کیا ہے زمانے کے ساتھ، وقت کے ساتھ، لیکنہ سے کہنا وہ اشکال مقدر ہے۔ اشکال کیا کہ جب مطلقاً ہے ابھی سے ہے تو باقی مقدمات بھی وجوب ہونا چاہیے۔ آگاہ کون کہتے ہیں کہ لیکنہ قد اعتبر، اس واجب مشروط اور موقت کو اس طرح لحاظ کیا گیا ہے، اعتبر علی نحو، اس طرح سے اس کو لحاظ کیا گیا ہے کہ لا تتصف مقدماتہ، اس مشروط و موقت جو کہ مطلقاً معلقاً ہیں اس کے مقدمات متصف نہیں ہو رہے ہیں، مقدمات وجودیہ عقلاً متصف نہیں ہو رہے ہیں بالوجوب، وجوب کے ساتھ متصف نہیں ہو رہے ہیں، یعنی بقیہ مقدمات کو وجوب نہیں ملے گا، وہ وجوب سے متصف نہیں ہوں گے قبل شرط اول وقت غیر تعلم، فقط اگر وجوب ملے گا اور وجوب کے ساتھ متصف ہوگا تو وہ تعلم ہی ہوگا، تعلم کے علاوہ بقیہ جو بھی مقدمات ہیں ان کو وجوب نہیں ملے گا۔ فیکون الایجاب حالیاً، پس شارع مقدس کی طرف سے ایجاب حالیاً ابھی ابھی ہے،
روزے کے احکام، حج کے احکام، صلاۃ کے احکام ابھی سے سیکھ لو. وَإِنْ كَانَ الْوَاجِبُ اسْتِقْبَالِيًّا، اگرچہ واجب کیا ہے؟ استقبالی ہے. قد اخذ علی نحو، یہ وہی بات کوئی دہرا رہے ہیں اوپر والی، قد اعتبرت، قد اخذ، اس واجب کو اس طرح لحاظ کیا گیا، علی نحو کہ لا یکاد یتصف بالوجوب شرط، کہ اس کی شرط کیا ہے؟ وہ وجوب سے متصف نہیں ہو رہی. ولا غیر تعلم مقدماتی قبل شرطی و وقت ہی، اور تعلم کے علاوہ جتنے بھی مقدمات ہیں شرط سے پہلے اور وقت سے پہلے وہ متصف بالوجوب نہیں ہوتے. فقط اگر وہ متصف ہو رہی ہے وجوب سے تو وہ تعلم ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی متصف بالوجوب نہیں ہو رہا. وَأَمَّا لَوْ قِيلَ بِعَدَمِ الْإِيجَابِ إِلَّا بَعْدَ الشَّرْطِ وَالْوَقْتِ، یہ تو میرا ایک نظریہ تھا کہ میں نے کہا تھا کہ کیا ہے وہ شرط اور وقت سے پہلے ہی وجوب ہے. اگر آپ مشہور کی نظر کو اپنائیں، مشہور کہتے ہیں کہ جس آن میں شرط متحقق ہوگی اسی آن سے وجوب ہے. شرط سے پہلے کوئی وجوب نہیں ہے، وقت سے پہلے کوئی وجوب نہیں ہے. جس آن میں زوال ہوگا اسی آن میں وجوب شروع ہے، اس آن سے پہلے وجوب نہیں ہے. یہ مشہور کا نظریہ ہے. تو اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے آخر کہتے ہیں وَأَمَّا لَوْ قِيلَ، یعنی نظر المشہور، بِعَدَمِ الْإِيجَابِ کہ ایجاب نہیں ہے، الا مگر ایجاب ہے تو کب ہے؟ بعد شرط والوقت، کما ہوا ظاہر الادلہ و فتاوی المشہور، جس طرح کے ظاہر ادلہ اور مشہور کا فتاوی بھی یہی کہتے ہیں کہ کیا ہے؟ شرط کے بعد ہی ایجاب اور وجوب کا وقت ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ فلا محیص عن الالتزام بکون وجوب تعلم نفسیا، تو کوئی راہ حل نہیں ہے، کوئی چارہ نہیں ہے عن الالتزام، اس التزام سے کہ بکون وجوب تعلم نفسیا، کہ وجوب تعلم نفسی ہے. یعنی ہم اکتفا کریں گے محقق اردبیلی اور صاحب مدارک کے جواب پر، اس کے علاوہ کوئی جواب نہیں بنے گا. پھر لتکون العقوبت، تاکہ عقوبت ہو جائے، لو قیل بالعقوبت علی ترک ہی، کہ اگر ہم کہیں کہ عقوبت ہے ترک تعلم پر، لا علی ما ادعا الیہ من المخالفت، نہ کہ عقوبت دی جا رہی ہے ما ادعا الیہ من المخالفت یعنی مخالفت پر، ولا باس بھی، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کما لا یخفی. ولا ینافی کا انہو، کسی نے اشکال کیا کہ اگر خود آپ کہہ رہے ہیں یا یہ جو بزرگان کہہ رہے ہیں کہ یہ وجوب نفسی ہے، وجوب نفسی ہے، اخبار کا ماحصل تو یہ نہیں ہے. اخبار کا ماحصل دیکھیں، ان کے مدلولات کو دیکھیں تو ان کے لیے یہ ہے کہ یہ وجوب نفسی نہیں ہے، وجوب غیری ہے. تو آپ نے یا ان دو بزرگان نے کہا کہ یہ وجوب نفسی ہے. تو اگر آپ ان کہتے ہیں کہ تھوڑا فرق ہے، آپ ان کو ملاحظہ رکھیں، وجوب للغیر اور وجوب بالغیر. ٹھیک، مثلا ہم کہتے ہیں کہ الصلاۃ واجبۃ، لیکن یہ صلاۃ کو جو وجوب حاصل ہوا وہ کیوں ہے؟ للغیر، اس مصلحت ملزمہ کی وجہ سے. ٹھیک، تو جمیع واجبات کو یعنی وجوب حاصل ہے وہ کسی وجہ سے ان کو ملا ہوا ہے. وجوب بالغیر وہ ہوتا ہے کہ جو کسی سے مترشح ہو کر ملے. تو تعلم کو جو وجوب حاصل ہے وہ وجوب للغیر ہے، نفسی ہے، لیکن للغیر ہے، بالغیر نہیں ہے. لہذا یہ وجوب مقدمی والا وجوب نہیں ہوگا. ولا ینافی ہی کی ضمیر پلٹے گی کہ وجوب نفسی، جو تعلم کو وجوب نفسی حاصل ہے اس کے ساتھ منافات نہیں رکھے گا. کیا؟ ما یظہر من الاخبار، کہ جو اخبار اور روایات سے ظاہر ہے. کیا چیز ظاہر ہے؟ من کون وجوب تعلم کے وجوب تعلم کیا؟ انما هو لغیر ہی لا لنفسی ہی، وجوب تعلم لنفسی ہی نہیں ہے بلکہ للغیر ہے. تو لہذا ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ما حصل اور ما یظہر من الاخبار، یہ اس ہمارے مقولے سے مخالفت اور منافات نہیں رکھتا. کیوں؟ حیث ان وجوبہ لغیرہ، وجوب تعلم تسلیم ہے کہ یہ وجوب نفسی ہے، لغیر ہی ہے، لیکن لا یوجب، یہ موجب اور باعث نہیں بنتا کہ کونہ واجبا غیریا یترشح وجوبہ من وجوب غیرہ،
کہ اس کا وجوب وہی مقدمی والا وجوب بن جائے کہ وہ واجباً غیرین جس طرح ہوتا ہے یترشا وجوب من وجوب غیری، ایسا نہیں ہے. فیکون مقدمین، تاکہ اس کا وجوب مقدمی بن جائے. تو آپ کہیں گے کہ اخبار سے جو ظاہر ہوتا ہے وہ منافات رکھتا ہے، نہیں، بلکہ جو تعلم کا جو وجوب ہے وہ وجوب نفسی ہی ہے، لتہیؤ لایجابہ، یہ تہیع اور آمادگی کے لیے ہے، لایجاب الواجب، اس واجب کو حاصل کرنے کے لیے، اس کو جب وہ شارع مقدس واجب کرنا چاہے گا تو اس کے لیے، اس کو آمادگی کے لیے ہے. ففہم وقتنے وما الاحکام انشاءاللہ کل پڑھیں گے، اگر ٹائم ہے تو تھوڑا پڑھ لیں، ورنہ کل انشاءاللہ. اللهم صل على محمد.